بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، میں خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں۔ وہ عشق احمد کا ارتقا دیکھو، عشق احمد کا ارتقا دیکھو، میں خود خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ رکھ کر نالین مصطفیٰ سر پر، رکھ کر نالین مصطفیٰ سر پر، میں عالم کرو فر میں رہتا ہوں۔ اے خیال نبی ذرا خیال رہے، میں بھی تیری راہ گزر میں رہتا ہوں۔ قابل سعادت احترام حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب، واجب الاحترام انٹرنیشنل ختم نبوت مشن کے عہدے داران قائدین، انتہائی قابل احترام جناب حضرت مولانا محمد الیاس تجوکی صاحب، انتہائی قابل احترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مختلف جماعتوں کے قائدین، شخصیات، تنگی وقت کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، نام نہیں لے رہا، ارباب فکر و دانش اور میڈیا نمائندگان اور شمع رسالت کے پروانوں دیوانوں، آج 7 ستمبر ہے۔ حضرات محترم، کل 6 ستمبر تھا اور 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے حوالہ سے ہمارے قوم کے نوجوانوں نے، ہمارے مجاہدوں نے جو ہے وہ ملک کی جغرافیائی سرحدات ان کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیے اور غازی بھی ان میں سے بنے۔ حضرات محترم، یہ لوگ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے حوالہ سے جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ حضرات محترم، 7 ستمبر جو ہے اس کو اس لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی ریاست پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، شمع رسالت کے پروانوں نے ابتدائے آفرینش سے لے کر لمحہ وجود تک اپنی جان جو ہے رب ذوالجلال کے ہاں پیش کرتے ہوئے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر تا قیام قیامت یہ ثابت کر دیا کہ منکرین ختم نبوت خواہ کسی روپ میں ہو، خواہ کسی بھی دجل میں ہو، خواہ کسی بھی فریق میں ہو، وہ تا قیام قیامت، وہ قادیانی ٹولہ، وہ لاہوری گروپ، وہ دیگر گروپس جو ہیں وہ انشاءاللہ خارج از اسلام تھے۔ اور 7 ستمبر 1974 کو ریاستی اسمبلی نے یہ ثابت کر دیا، علماء حق کی قیادت میں یہ ثابت ہو گیا کہ قادیانی ٹولہ ہمیشہ کے لیے اس ریاست پاکستان کے حوالے سے بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، تو پھر اس حوالے سے وقت کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت جو ہے اس کا مفہوم اگر ایک لائن میں یوں بیان کر دیا جائے کہ عقائد جمع نظام برابر ہے اسلام ختم نبوت۔ کیا خیال ہے؟ عقائد انمٹ تا قیام قیامت، عقائد وہی رہیں گے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان وغیرہ۔ یہ کیا ہے دوستو؟ عقائد جو ہے، اور ایک ہے نظام میں تجدید آتی ہے، نظام میں ایولیوشنری پروسیس جاری رہتا ہے، اور نظام جو ہے ختم نبوت کا مفہوم جو ہے
وہ یہ بھی ہے میرے دوستو، تب مکمل ہوگا جب ہم ختم نبوت عقائد پر کاربند رہتے ہوئے اس جو ہے رب کی دھرتی پر ختم نبوت کا جو ہے نظام لائیں گے۔ اس رب کی دھرتی پر عادلانہ معاشی نظام ہوگا، اس رب کی دھرتی پر جو ہے ایک جو ہے اسلامی ثقافتی نظام ہوگا، اسلامی نظام تعلیم ہوگا، اور ختم نبوت جو ہے اس کا تقاضے معمولی نہیں ہے، یہ جامع ہے۔ اس جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک جو نظام کا پیدا کردہ فتنہ ہے میرے دوستو، قادیانیت نظام کا پیدا کرتا فتنہ ہے۔ انگریز کے نظام نے اس کو جو ہے پالا پوشا، اس کو کڑیل جوان بنایا، انگریز کے نظام نے اس کا تحفظ کیا۔ آج بھی جو ہے برطانیہ کی IM6 جو ہے، امریکہ کی CIA، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا، اس میں کوئی جو ہے قطعی طور پر شک کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ تینوں ایجنسیز ورلڈ لیول پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ وہی نظام ہے جو بر صغیر میں انگریز کے دور کا تھا۔ وہ بوڑھا سامراج چلا گیا، جوان سامراج نے اپنے پنجے گاڑتے ہوئے ان ایجنسیز نے اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج بھی قادیانی ٹولہ کی بھرپور سرپرستی کر رہی ہے۔ ریاست پاکستان میں ان کو تخریب کاری پر آمادہ کیا جاتا ہے، تخریب کاری کروا رہی ہے۔ سیٹ بیک کے رستہ میں میرے دوستو یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ قادیانی ٹولہ کے ذریعے شرارتیں کر رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے اس پروگرام کو خراب کرنے کے لیے جو ہے چائنا سے تعلقات خراب کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے امریکی CIA اور دیگر ایجنسیز کی کہ قادیانیوں کو استعمال کر کے ریاست پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرو۔ آخری بات میرے دوستو، ہماری جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ذرا مزید جاگیں، بلکہ جاگ جائیں کہ جناب قادیانی ٹولہ یہ نظام کا پیدا کردہ فتنہ جو ہے، یہ انگریز کا جو لگایا ہوا پودا جو ہے، یہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہے۔ 1973 کے آئین کو یہ نہیں مانتے میرے دوستو۔ 1973 کا آئین پوری قوم کی متفق کا دستاویز ہے، جو اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو یہ اقلیت نہیں مانتے، تو پھر سیدھی اور قانونی اور منطقی بات ہے کہ جو بھی طبقہ پاکستان میں بالخصوص قادیانی ٹولہ اپنے آپ کو جو ہے آئین سے جو ہے بغاوت کا مرتکب کر رہا ہے، 73 کے آئین کی ترمیم کو اور نہیں مان رہا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ قادیانی ٹولہ کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں جی کیا خیال ہے؟ جو آئین کو نہیں مانتا، جو اپنے سٹیٹس کو نہیں مانتا، پہلے قادیانی آئین کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے، پھر تمام حقوق سے مستفید ہو۔ اقلیتی اقلیت کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، آئینی اور قانونی بات ہے، اخلاقی بات ہے۔ تو پھر جب یہ نہیں ہے تو پھر تم جو ہے پاکستان کے شہری کہلانے کے حقدار نہیں ہو، اور تمہاری مکمل وفاداریاں تو اسرائیل اور امریکہ اور MI6 کے ساتھ ہیں۔ تو قطعی آخری بات میرے دوستو، تو پھر بتائیں کیا اس ملک کا نظام تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں؟ بتاؤ، ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں؟ اور دوستو میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، قطعی آخری بات، آج جو ہے ہمارا جو ہے پولیس ایکٹ جو ہے وہ 1860 کا ہے، انگریز کا بنایا ہوا۔ ہمارا ضابطہ دیوانی قانون 1899 کا ہے، انگریز کا بنایا ہوا۔ ہمارا کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ جو ہے وہ 1892 کا ہے، انگریز کا بنایا ہوا۔ اب تک زیر زبر کالم سیمی کالم
फुल स्टॉप चेंज नहीं हुआ मेरे दोस्तों। कोई कौम जब आजाद होती है सबसे पहले अपना निजाम बनाती है, फिर निजाम चलाने के लिए कल पुर्जे भर्ती करती है, फिर जुग्राफी हदूद के हिफाजत के लिए फौज भर्ती करती है। मेरे दोस्तों, आज इस मुल्क पर अंग्रेज के निजाम का तसलसल है और 1973 की आइन की रोशनी में इंशाअल्लाह हम आईनी और सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मुल्क में इस निजाम को बदलने के लिए, इस मुल्क में अदालती निजाम को बदलने के लिए, थाने के निजाम को बदलने के लिए, और इस मुल्क के CBR के निजाम को बदलने के लिए, इस मुल्क की सकाफती निजाम को बदलने के लिए। वो शब भर का है मेहमान अंधेरा, शब भर का है मेहमान अंधेरा, वो किसी के रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। क्या ख्याल है निजाम? सियासी कुव्वत हासिल करना होगी। दोस्तों याद रखो, मौलाना चिलोटी साहब तशरीफ फरमा है, ये आप लोगों के खत्म नबूवत के हवाला से और अवामी उमंगों के हवाला से चिलोट में आपकी नुमाइंदगी करते हैं या नहीं? जी बताओ, किसी नेब में, किसी FIA में मौलाना लियास चिलोटी का नाम है? कभी गिरफ्तार हुआ है? जी इस करप्शन के हवाले से कभी पर्चा हुआ है? बताए। तो फिर दोस्तों, इस जो है दीनी ज़हन रखने वालों को, किरदार वालों को सियासी कुव्वत के तौर पर आप हजरात की वोट की पर्ची से आगे आना होगा, ताकि अंग्रेज के साम्राज्य के एजेंटों को, कादियानी नवाजों को शिकस्त फाश दी जा सके। इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि ये गुल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, और ये गुल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये फूल ना होता तो बुलबुल का तरन्नम भी ना होता, और रखते पर दोष में सर दस्त गिरेबां होते, हसूले वही में मूसा जो तूर पे आए, पर क्या जब कि जिब्रील तेरे हजूर पे। बहुत शुक्रिया जनाब। कुव्वत इश्क